بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ لکھتے ہیں کہ میرے والد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کیا اچھی بات فرمایا کرتے تھے، لوح دل پر نقش کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ راحت اور آرام اور چیز ہے اور اسباب راحت اور چیز ہے۔ اسباب راحت سے راحت حاصل ہونا کوئی ضروری نہیں، راحت اللہ جل جلالہ کا عطیہ ہے، اور ہم نے آج اسباب راحت کا نام راحت رکھ دیا ہے۔ بہت سارا روپیہ رکھا ہو تو کیا بھوک کے وقت وہ اس کو کھا لے گا؟ کیا اگر کپڑے کی ضرورت ہوگی تو اسی کو پہن لے گا؟ کیا گرمی لگنے کے وقت وہ پیسہ اس کو ٹھنڈک پہنچائے گا؟ بذات خود نہ تو یہ پیسہ راحت ہے، نہ ہی اس کے ذریعے تم راحت خرید سکتے ہو۔ اگر اس کے ذریعے تم نے اسباب راحت خرید بھی لیے، مثلا آرام کے خاطر تم نے اس کے ذریعے کھانے پینے کی چیزیں خرید لی، اچھے کپڑے خرید لیے، گھر کی سجاوٹ کا سامان خرید لیا، لیکن کیا راحت حاصل ہو گئی؟ یاد رکھو، محض ان اسباب کو جمع کر لینے سے راحت کا مل جانا کوئی ضروری نہیں، اس لیے کہ ایک شخص کے پاس راحت کے تمام اسباب موجود ہیں، لیکن صاحب بہادر کو گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی، بستر آرام دہ ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ اور نوکر چاکر سبھی کچھ موجود ہیں، لیکن نیند نہیں آ رہی ہے۔ اب بتاؤ، اسباب راحت سارے موجود لیکن نیند نہیں ملی، راحت ملی؟ اور ایک وہ شخص ہے جس کے گھر پر نہ تو پکی چھت ہے بلکہ ٹین کی چادر ہے، نہ چار پائی ہے بلکہ فرش پر سو رہا ہے، لیکن بس ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھا اور سیدھا نیند کے اندر گیا، اور 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر صبح کو بیدار ہوا۔ بتاؤ، راحت اس کو ملی یا اس کو ملی؟ اس کے پاس اسباب راحت موجود تھے لیکن راحت نہیں ملی، اور اس مزدور کے پاس اسباب راحت موجود نہیں تھے لیکن راحت مل گئی۔ یاد رکھو، اگر دنیا کے اسباب جمع کرنے کی فکر میں لگ گئے اور دوسروں سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگ گئے تو خوب سمجھ لو کہ اسباب راحت تو جمع ہو جائیں گے لیکن پھر بھی راحت حاصل نہ ہوگی۔ حضرت والد صاحب قدس سرہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے، بہت بڑے مل اونر، اور ان کا کاروبار یہاں صرف پاکستان ہی میں نہیں تھا بلکہ مختلف ممالک میں ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ ایک دن ویسے ہی والد صاحب نے پوچھا، آپ کی اولاد کتنی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک لڑکا سنگاپور میں ہے، ایک لڑکا فلاں ملک میں ہے، سب دوسرے ملکوں میں ہیں۔ دوبارہ پوچھا کہ آپ کی اپنے لڑکوں سے ملاقات تو ہوتی رہتی ہوگی، وہ آتے جاتے رہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکے سے ملاقات ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں، 15 سال سے باپ نے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی اور بیٹے نے باپ کی شکل نہیں دیکھی۔ تو اب بتاؤ، ایسا روپیہ اور ایسی دولت کس کام کی کہ جو اولاد کو باپ کی شکل نہ دکھا سکے اور باپ کو اولاد کی شکل نہ دکھا سکے؟ یہ ساری دوڑ دھوپ اسباب راحت کے لیے ہو رہی ہے، لیکن راحت مفقود ہے، اس لیے یاد رکھو کہ راحت پیسے کے ذریعے نہیں خریدی جا سکتی۔ ابھی چند روز پہلے ایک صاحب نے ذکر کیا کہ رمضان المبارک میں عمرے کو تشریف لے گئے، اور ایک صاحب دولت مند بھی عمرے کو جا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ عمرے کو جا رہے ہو، پہلے سے ذرا انتظام کر لینا تاکہ رہنے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے صحیح انتظام ہو جائے۔ وہ اپنی دولت کے گھمنڈ میں تھے، کہنے لگے، ارے میاں چھوڑو انتظام وغیرہ، اللہ کا شکر ہے پیسے بہت موجود ہیں، پیسے سے دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، آرام دہ رہائش بھی مل جاتی ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، ہمارے پاس پیسہ خوب ہے، 10 ریال کی جگہ 20 ریال خرچ کر دیں گے۔ وہی صاحب بتا رہے تھے، میں نے 2 دن کے بعد دیکھا تو حرم شریف کے دروازے پر سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے، سحری میں اٹھے تھے لیکن ہوٹل میں کھانا نہیں ملا، کھانا ختم ہو گیا تھا، دماغ میں یہ گھمنڈ تھا کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا کہ دیکھو، پیسے تمہاری جیب میں رکھا رہ گیا اور روزہ بغیر سحری کے رکھا۔ یہ پیسہ، یہ ساز و سامان، یہ مال و دولت جو کچھ تم جمع کر رہے ہو، یہ بذات خود راحت دینے والی چیز نہیں ہے۔ راحت پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی، وہ محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ جب تک قناعت پیدا نہیں ہوگی اور جب تک یہ خیال پیدا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے جتنا مجھے دے رہے ہیں اسی سے میرا کام چل رہا ہے، اس وقت تک تمہیں سکون حاصل نہیں ہوگا۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت بے حد و حساب ہے لیکن ایک لمحے کا سکون نہیں، ایک لمحے کا قرار نہیں،
رات کو نیند نہیں آتی اور بھوک اڑی ہوتی ہے۔ یہ سب اس دنیا کی دوڑ کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے آدمی کو نہ دیکھو، وہ کہاں جا رہا ہے، بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ اس کے مقابلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دے رکھا ہے۔ اس کے ذریعے تمہیں قرار آئے گا، تمہیں راحت ملے گی اور سکون حاصل ہوگا۔ لیکن دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور آگے بڑھنے کی بےتابی تو ہوگی، لیکن وہ بڑی لذیذ بےتابی ہے۔ دنیا جمع کرنے کی بےتابی اور بے چینی تکلیف دہ ہے، وہ پریشان کن ہے، وہ راتوں کی نیند اڑا دیتی ہے، وہ بھوک اڑا دیتی ہے۔ لیکن دین کے لیے جو بےتابی ہوتی ہے وہ بڑی مزیدار ہے، بڑی لذیذ ہے۔ اگر انسان ساری عمر اسی بےتابی میں رہے تب بھی وہ لذت میں رہے گا، راحت اور سکون میں رہے گا، لیکن ہماری ساری زندگی کا پہیہ الٹا چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری فکر کو درست فرمائے، ہمارے دلوں کو درست فرمائے، اور جو راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس پر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔